شور مت کرو، وہ سو رہی ہے، ڈسٹرب ہو جائے گی، باہر آؤ بتاتا ہوں۔ ابرار نے معاذ کے چلانے پر سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ معاذ نے مینہا کی پیشانی چومی اور اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ سبھی لاؤنج میں جا کر بیٹھے تو شاہ نے شروع سے لے کر اب تک سب انہیں بتایا، اپنے ایکسیڈنٹ سے لے کر سرجری اور پھر مینہا کا کڈنیپ سے لے کر اس کی آج کی حالت تک کا سب کچھ بتا دیا۔ معاذ سب سنتے حیران رہ گیا تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ تم ابرار ہو، ہمارے ابرار، معاذ نے اس کے گلے لگتے نمیدہ آواز میں کہا تھا۔ ابرار مسکرا دیا اور پھر اسے پیچھے کرتے کھینچ کر ایک پنچ اس کے منہ پر مارا تو معاذ اسے اچانک حملے پر ساکت رہ گیا، جبکہ میرا اور لیزا بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ یہ پنچ میری گڑیا پر ہاتھ اٹھانے کی سزا ہے، اب اگر اسے کچھ کہا نا تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، سمجھا؟ ابرار نے جتاتے لہجے میں کہا تو معاذ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور پھر کافی دیر باتیں کرنے کے بعد مینہا کے ہوش میں آنے پر معاذ نے زبردستی اسے سوپ پلایا اور پھر ضد کر کے مینہا کے ساتھ ابرار کو بھی شاہ حویلی لے آیا۔ لیزا نے ساتھ آنے سے منع کیا پر پرسوں اس کی واپسی ہوگی، لیکن شاہ نے یہ کہہ کر شاہ حویلی لے آیا کہ تب تک وہ اکیلی تو نہیں رہے گی۔ مینہا نے ابھی اصرار کیا تو لیزا کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یوں یہ قافلہ شاہ حویلی کے لیے نکل پڑا۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی سب اندر گئے۔ معاذ نے آواز دیتے سب کو اکٹھا کیا۔ مینہا، میری بیٹی آئلہ بیگم نے صوفے پر بیٹھی مینہا کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے جو خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مینہا کو دیکھ کر سب کے چہرے پر سکون آیا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ داجی کو بار بار ندامت گھیر رہی تھی، اگر وہ بچپن میں ہی یہ رشتہ نہ جوڑتے تو آج حالات ایسے نہ ہوتے، ان کی پوتی کی زندگی میں یہ طوفان نہ آیا ہوتا۔ داجی، میرے پاس آپ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ معاذ نے سب کی توجہ اپنی طرف دلائی تو سب نے اس کے ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے معاذ کو دیکھا۔ ایوری ون، ان سے ملیں، یہ ہمارے چھوٹے شاہ ابرار عباس شاہ۔ معاذ نے ابرار کے پاس جاتے اس کے کندھے کے گرد بازو ڈالتے مسکراتے کہا تو سب ساکت رہ گئے۔ یہ کیا مذاق ہے معاذ؟ شہزاد شاہ نے عباس شاہ اور عنایہ بیگم کا چہرہ دیکھتے غصے سے کہا۔ ڈیڈ، یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے، یہ ہمارا ابرار ہی ہے، معاذ نے سنجیدگی سے کہا اور پھر ساری کہانی انہیں سنا دی جس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرا ابرار! عنایہ بیگم ابرار کے پاس گئیں، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے کہا تو ابرار نے نم ہوتے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ میرا ابرار! عنایہ بیگم اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ سبھی بے یقینی سے ابرار کو دیکھ رہے تھے جو باری باری سب سے ملتا جا رہا تھا۔ وانی جان، کہاں ہو تم؟ جلدی کرو، فلائٹ کو دیر ہو رہی ہے، اذلان نے لاؤنج میں آتے کہا۔ وہ لوگ آج انگلینڈ جا رہے تھے، ڈیورس کے پیپرز سائن کر کے شاہ حویلی کو کورئر کر دیا تھا۔ آ رہی ہوں اجی، وانیا نے اسے دیکھتے مسکراتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی وہ 2-3 سیڑھیاں ہی اتری تھی جب پاؤں پھسلنے سے ایک چیخ مارتے نیچے گرتی چلی گئی۔ وانی! اذلان چلاتے اس کی طرف بھاگا، لیکن تب تک وہ سیڑھیوں سے گر چکی تھی۔ نیچے گرتے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے چلانے لگی، سر پر چوٹ لگنے سے خون نکلنے لگا تھا۔ وانی میری جان، صبر کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اذلان نے پریشانی سے کہتے اس کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا، جو درد برداشت کرتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ داجی، مینہا، میرا، اسرا اور دانیال کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرا، اسرا اور دانیال لوڈو کھیل رہے تھے۔ داجی کبھی میرا کو سپورٹ کرتے، کبھی اسرا دانیال کو، اپنے ساتھ وہ مینہا کو بھی ملا لیتے جو خاموشی سے غائب دماغی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی گیم چل ہی رہی تھی جب دروازے کی بیل بجنے پر سب چونکے تھے۔ دانیال بیٹا، جاؤ دیکھو کون ہے، داجی نے دانیال سے کہا تو وہ انگلی سے میرا اور اسرا کو نظر رکھنے کا اشارہ کرتے بھاگتا ہوا باہر گیا۔ کیا ہوا، کون تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو داجی نے پوچھا۔ پتہ نہیں داجی، کورئر آیا ہے، دانیال نے ہاتھ میں پکڑے انویلپ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کہا۔ نام نہیں لکھا ہے؟ داجی نے پوچھا تو دانیال نے نہیں میں سر ہلایا۔ دیکھو کیا ہے اس میں، داجی نے کہا تو دانیال اس کو کھول کر دیکھا، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ داجی، دانیال نے اٹکتے کہا، کیا ہے مجھے دکھاؤ، داجی نے اس کو اٹکتے پر کہا تو دانیال انویلپ داجی کی طرف بڑھایا۔ داجی نے جیسے ہی اسے پڑھا ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، وہ سینے پر درد کی لہر اٹھی تھی۔ داجی، دانیال، میرا، اسرا چلاتے داجی کی طرف بھاگے تھے۔ داجی، کیا ہوا، آنکھیں کھولے داجی، مینہا نے انہیں جھنجھوڑتے کہا۔ شور کی آواز سن کر سب آ گئے تھے، کیا ہوا انہیں؟ عباس شاہ نے داجی کو ایسے بے ہوش دیکھ کر چلاتے کہا۔ ماموں، اذلان نے مینہا کو طلاق دے دی ہے، داجی طلاق کے پیپرز دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ دانیال نے روتے کہا تو سب ساکت رہ گئے۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس کمینے کو، معاذ نے دہاڑتے کہا۔ مینہا رو رہی تھی۔ ہوش سے کام لو معاذ، ابھی داجی کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ ابرار
ابرار میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم داجی کو لے آؤ، تیمور شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو ابرار نے داجی کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا اور آگے پیچھے 2 گاڑیاں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ ہسپتال جاتے ہی داجی کو ICU میں لے جایا گیا۔ سب ICU کے باہر کھڑے پریشانی سے ڈاکٹر کے آنے کا ویٹ کر ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا سب نے پوچھا ڈاکٹر کیسے ہیں داجی؟ سبھی بےتابانہ ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے۔ عباس شاہ نے پریشانی پوچھا، مشرا صاحب کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ بھی اتنا شدید ہے کہ ان کا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا ہے، ان کے ہارٹ کی وین سکڑ گئی ہے اور ہارٹ میں پانی بھر گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بس آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے نہیں میں سر ہلاتے کہا تو سب ساکت رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر کوئی تو راستہ ہوگا؟ ابرار نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ ہی انہیں ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے کہا اور چلے گئے۔ وانی آنکھیں کھولو میری جان، دیکھو ہم اسپتال پہنچ گئے ہیں، اذلان نے گاڑی روکتے کہا اور جلدی سے اترتے اس کی طرف آیا اور دروازے کھولتے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے اندر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ اندر جاتے اذلان نے چلاتے کہا اور وانیہ کو اسٹریچر پر لٹایا۔ شور کی آواز سن کر ڈاکٹر باہر آ گئے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے وانیہ کی نبض چیک کرتے پوچھا۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی ڈاکٹر، میری بیوی اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز انہیں بچا لیں، اذلان نے نم لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا جو وانیہ کو روم میں لے گئی تھی، آپ یہیں ویٹ کریں اور دعا کریں، ڈاکٹر نے اذلان سے کہا اور چلی گئیں۔ سر آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ کسی منہا کو بلا رہے ہیں، نرس نے باہر آتے کہا تو سبھی داجی کے ہوش میں آنے کی خبر پر خوش ہوئے تھے اور ان کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ سب سے پہلے منہا اندر گئی تھی، اس کی نظر جیسے ہی داجی پر پڑی ایسا لگا کسی نے دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ داجی مشینوں میں گھرے ہوئے تھے، منہ پر آکسیجن لگی ہوئی تھی، منہا انہیں اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی، اس کے پیچھے ہی ابرار، شہنشاہ شاہ اور آئلہ بیگم آئی تھیں، باقی سب باہر ہی رک گئے تھے۔ داجی کی نظر جیسے ہی منہا پر پڑی، اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا تو منہا ان کے پاس پڑے بینچ پر جا بیٹھ گئی۔ داجی کیا کر رہے ہیں؟ منہا نے انہیں آکسیجن ماسک اتارتے دیکھ کر کہا تو داجی نے ہاتھ سے اسے اشارے سے رکنے کا اشارہ کیا اور ماسک اتار دیا۔ منہا، میری شہزادی، اپنے داجی کو معاف کر دو، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، مجھے معاف کر دو بیٹا، داجی نے اٹکتے لہجے میں کہا تو منہا تڑپ اٹھی۔ نہیں داجی، ایسا مت کہیں، یہ سب تو میری قسمت میں لکھا تھا، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، منہا نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے ہوئے کہا۔ میرا قصور ہے بیٹا، اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، داجی نے اکھڑتے سانس سے کہا۔ نہیں داجی، ایسا نہیں، یہ سب ہونا لکھا تھا، آپ پلیز یہ لگا لیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، منہا نے پریشانی سے کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میری ایک بات مانو گی، صرف آخری بار، ایسا سمجھ لو میری آخری خواہش ہے، داجی نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ ایسا تو مت کہیں داجی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز ایسا مت کہیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، منہا نے تڑپ کر کہا۔ منہا بیٹا، تو میری خواہش ہے کہ تم ابرار سے نکاح کر لو، داجی نے اٹکتے کہا تو منہا کو ایسا لگا جیسے ہاسپٹل کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ شہنشاہ شاہ اور آئلہ بیگم ابرار حیران ہوئے تھے۔ داجی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز آپ کچھ اور مانگ لیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی، منہا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب تم نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، داجی نے حسرت سے اسے دیکھتے نمیدہ لہجے میں کہا۔ ان کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ ابرار نے آگے بڑھتے ان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگایا تو داجی نے پھر سے ماسک اتار دیا۔ داجی یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، پلیز اسے مت ہٹائیں، ابرار نے منت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو مجھے منہا سے بات کرنی ہے، داجی نے سانس کھینچتے کہا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ داجی آپ فکر مت کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منہا کا نکاح ابرار سے ہو تو ابرار سے ہی ہوگا، آئلہ بیگم نے آگے بڑھتے انہیں یقین دلاتے کہا تو منہا نے حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں انہیں دیکھا۔ ابرار نکاح کا انتظام کرو، آئلہ بیگم نے ابرار سے کہا اور منہا کو بازو سے پکڑے باہر نکل گئیں۔ امی، آپ نے کیا کہا؟ ابھی میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کسی سے کوئی نکاح نہیں کروں گی، منہا نے باہر آتے کہا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ بولو، ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی؟ آئلہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں گزار لوں گی، لیکن نکاح نہیں کروں گی، ویسے بھی ابھی میری عدت پوری نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ہو سکتا، منہا نے سپاٹ لہجے میں کہا تو آئلہ بیگم ہنس دی تھیں۔ کیسی عدت منہا؟ کیا کبھی اذلان نے تمہیں بیوی ہونے کا حق دیا ہے؟ بولو، کیا تم دونوں میاں بیوی والا رشتہ تھا؟ نہیں نا، اس نے تمہیں اس کے قابل ہی نہیں جانا، تو عدت کیسی؟ اس کے لیے مہرہ تھی، اس کی بیوی نہیں، اگر بیوی ہوتی تو وہ تمہیں بیوی کا درجہ دیتا، اگر شوہر کے ساتھ خلوص ولمس صحبت نہیں ہوتی تو نکاح ثانی کے لیے عدت نہیں ہے، اس لیے یہ فضول کی ضد چھوڑو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، آئلہ بیگم نے سختی سے کہا۔
تو مینہا سر جھکائے رو دی۔ باقی اذلان نے تو کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، اس کے لیے تو وہ صرف ایک مہرہ تھی اور کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کا انتظام ہو گیا۔ نکاح داجی کے کمرے میں پڑھایا گیا۔ مینہا شجاع صاحب کا نکاح ابرار عباس شاہ سے باعث 30 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، مولوی نے پوچھنے پر مینہا نے لرزتے کہا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی۔ 3 بار قبول کہتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے۔ ابرار کے دل پر سکون سا اتر گیا۔ وعدہ کرتا ہوں میری جان، آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اپنی آخری سانس تک دل و جان سے تمہیں چاہوں گا۔ تم میری روح کا سکون ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو۔ اتنا چاہوں گا کہ تم اپنا ہر غم، ہر دکھ، ہر بری یاد بھول جاؤ گی۔ تمہاری روح میں، تمہارے رگ رگ میں بس جاؤں گا کہ تمہیں یاد رہے گا تو صرف ابرار۔ سرسری سے مینہا کو دیکھتے مسکراتے اس نے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ داجی کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ اتر۔ مینہا کو اپنے پاس بلاتے داجی نے اپنا کانپتا ہاتھ مینہا کے سر پر رکھا اور مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ابرار کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابرار، میں اپنی شہزادی تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ داجی نے منہ سے آکسیجن ہٹاتے دھیمی آواز میں بے بسی سے کہا۔ تو مینہا اور ابرار تڑپ اٹھے اور ان کی طبیعت اور بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ داجی کا سانس اٹک گیا تھا اور جسم کانپنے لگا تھا، لیکن ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ داجی، کیا ہوا؟ داجی، معاذ، جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی سے، ابرار نے چلاتے کہا تو معاذ بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا کر لایا۔ ڈاکٹر نے سب کو باہر بھیجا اور داجی کا چیک اپ کرنے لگے۔ سب باہر کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کہا، سوری از نو مور۔ ڈاکٹر نے نہیں میں سر ہلاتے کہا اور چلا گیا۔ پیچھے شاہ حویلی والوں پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ سب کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ دادی انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اذلان نے ڈاکٹر کے باہر آتے ہی پوچھا۔ شی از فائن۔ لیکن کیا؟ اذلان نے ڈاکٹر کے لیکن پر سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھا۔ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے، سوری ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے کہا اور چلی گئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ۔ اذلان نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے کہا اور نیچے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتے رو دیا۔ ہر آتا جاتا اسے ایسے روتے ترس کھاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو دوسروں کو رلاتا تھا، آج وہ خود رو رہا تھا۔ اذلان کو آج سمجھ آیا تھا کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وانیہ کو ہوش آیا تو وہ اپنی پہلی اولاد کی موت پر، اپنی کوکھ کے اجڑنے پر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اذلان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے وانیہ کی حالت دیکھ کر اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سو گئی تھی۔ 6 ماہ بعد داجی کو گزرے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ شاہ حویلی میں سب روٹین کی طرف آ گئے تھے۔ لیزا واپس جا چکی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اذلان وانیہ کو لے کر انگلینڈ جا چکا تھا۔ اذلان نے وہیں اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جو گزر گیا وہ حقیقت تھی یا ایک بھیانک خواب۔ کاش یہ سب بھیانک خواب ہوتا جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ سب حقیقت تھی، خوفناک حقیقت، جسے بھلانا آسان نہیں تھا۔ اور بھولتی بھی کیسے؟ جیسے ایک زخم اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، ویسے ہی یادیں ہیں جو کبھی نہیں مٹتی۔ مینہا، بچہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو نیچے، سب کھانے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گزرے ماہ کا حساب کرتے رو رہی تھی۔ آئلہ بیگم کی آواز سن کر چونکی۔ جی امی، بس آ رہی ہوں، مینہا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ جلدی آؤ اور ذرا اپنا حلیہ بھی درست کر کے آنا، آئلہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا اور باہر نکل گئی۔ مینہا اٹھتے واش روم گئی، منہ دھو کر اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھتے باہر نکل گئی۔ نیچے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مینہا نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ آؤ بیٹا آؤ، بیٹھو، عنایہ بیگم نے اپنے ساتھ والی چیئر کی طرف اشارہ کرتے اسے کہا تو مینہا نے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ابرار کب تک آ رہا ہے؟ معاذ، بات ہوئی تمہاری؟ عباس شاہ نے کھانا کھاتے معاذ سے پوچھا۔ جی تایا ابو، میری بات ہوئی تھی، اس سے کہا تھا کہ آج کام ختم ہو گیا ہے، کل آ جائے گا، معاذ نے سنجیدگی سے کہا تو عباس شاہ سر ہلا کر رہ گئے، جبکہ مینہا اس کے آنے کی خبر سن کر خوفزدہ سی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نکاح کے بعد نہ اس نے شاہ کو دیکھا تھا، نہ اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اسے موقع دیا تھا کچھ کہنے کا، جبکہ ابرار اسے خود سے بیزارا اور کھینچا سا رہنا نوٹ کر رہا تھا، لیکن خاموش تھا۔ اب بھی 1 ہفتے سے وہ آفس کے کام سے باہر گیا ہوا تھا اور کل اس نے واپس آنا تھا۔ اس کے 1 ہفتے میں ایک پل ایسا نہیں تھا جب اس نے مینہا کو یاد نہ کیا ہو، اور یہاں مینہا میڈم کو اس کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ ابھی پتہ نہیں کیا کانڈ کرنے والی تھی۔ اجی، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اذلان لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ وانیہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی کلینزنگ لگا رہی تھی۔ کتنے پیسے چاہئیں؟ وانیہ کی آواز سن کر
اذلان نے نظر اٹھاتے اسے دیکھا۔ 5 لاکھ، وانیہ نے اتنے آرام سے کہا جیسے 5 لاکھ بہت ہی معمولی رقم ہو۔ 5 لاکھ، اتنے پیسوں کا تم کیا کرو گی؟ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا تو وانیہ نے آئینے میں سے اسے دیکھا۔ پیسوں کا کیا کرتے ہیں عزیز، ظاہر ہے شاپنگ کروں گی۔ وانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ 5 لاکھ بہت زیادہ ہیں وانیہ، اتنی فضول خرچی اچھی بات نہیں۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو وانیہ اس کی طرف مڑی تھی۔ تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگے اذلان؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے ہم یہاں آئے ہیں تم کچھ بدل سے گئے ہو، کبھی خیالوں میں گم رہتے ہو تو کبھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، کیا ہوا ہے؟ وانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو اذلان نظریں چرا گیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کا پل سکون کا میسر نہیں ہوا تھا، ہر وقت عجیب سی بے چینی اور مینہا کا خیال اسے بے سکون کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا کریڈٹ کارڈ، جتنی شاپنگ کرنی ہے کر لو اوکے؟ اذلان نے بات بدلتے کہا تو وانیہ کریڈٹ کارڈ لیتے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اسے پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے تھے۔ لائٹ بند کر دو۔ اذلان نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھا اور لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی مینہا کا روتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اذلان نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گہرا سانس لیتے کروٹ بدل گیا۔ آج کی رات بھی بے سکونی میں گزارنی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلتا رہا لیکن بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھا، ایک نظر سوئی وانیہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لان میں آتے اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے اندر لگی اس بے چینی کی آگ کو سگریٹ کے دھوئیں سے بجھانے لگا جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن ابرار شاہ حویلی واپس آ گیا تھا۔ سب اسے ملے تھے لیکن مینہا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ مینہا کہاں ہے؟ ابرار نے آئلہ بیگم سے پوچھا۔ بیٹا اپنے کمرے میں ہوگی، تم بیٹھو میں اسے بلا کر لاتی ہوں، آئلہ بیگم کہتے اٹھنے لگی۔ ارے نہیں چاچی آپ بیٹھیں، میں خود جا کر اسے مل لیتا ہوں، ابرار نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مینہا کے کمرے کے باہر رکتے اس نے دستک کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا تھا کہ پھر اپنی ملکیت کا سوچتے سر جھٹکتے مسکرا کر ہاتھ واپس کھینچا اور بنا دستک کے دروازہ کھولتے اندر چلا گیا۔ مینہا جب یہ واش روم سے نکلی تھی ابرار کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے گھبراتی ادھر ادھر نظر دوڑاتے اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ شاہ اس کا بوکھلانا بخوبی نوٹ کرتے مسکرا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مینہا نے دوپٹہ اوڑھتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اپنی فیونسے سے ملنے آئے ہوں جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، ابرار نے پرشوق نظروں سے اس کا بھیگا چہرہ دیکھتے کہا۔ کون فیونسے؟ وہ جو زبردستی آپ کے سر پر تھوپی گئی ہے، اس فیونسے سے ملنے آئے ہو جو پہلے سے ہی طلاق یافتہ ہے؟ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو اس کی بات سن کر ابرار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابرار نے سنجیدگی سے کہا۔ بکواس نہیں ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، میں زبردستی آپ پر تھوپی گئی ہوں۔ یہ رشتہ زبردستی کا اور بہت جلد میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی، جب داجی ہی نہیں تو یہ رشتہ بھی نہیں، مینہا نے چلاتے کہا۔ جسٹ شٹ اپ یو سلی گرل۔ اس کی بات سن کر شاہ کا دماغ گھوما تھا اور غصے سے نسیں پھول گئی تھیں۔ شٹ اپ کہنے سے آپ مجھے بولنے سے روک نہیں سکتے، میں آپ سے خاموش، اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے مینہا آگے کچھ کہتی شاہ نے دھاڑتے کہا تو مینہا ڈرتے اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آج کے بعد اگر یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان سے نکالا نا تو زبان کھینچ لوں گا۔ یہ فضولیت اپنے دماغ سے نکال دو اور رخصتی کی تیاری کرو۔ بہت ڈھیل دے دی تمہیں، اب تمہیں اپنے انداز میں سمجھانا پڑے گا۔ شاہ نے شرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا تو مینہا شاکڈ رہ گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں آپ نے مجبوری میں یہ رشتہ قبول کیا، ورنہ میرے جیسی طلاق یافتہ لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ آپ بھی مجبوری میں اور داجی سے کیے وعدے کی وجہ سے یہ رشتہ قبول کر رہے ہیں، مینہا نے روتے کہا تو ابرار کا دل کیا اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ مینہا جب عقل بڑھ رہی تھی تو تم کہاں تھی اس وقت؟ ابرار نے دانت پیستے کہا۔ کیا مطلب؟ مینہا نے آئیبرو اچکاتے تعجب سے اسے دیکھتے پوچھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ماشاء اللہ سے اتنی عقل مند ہو تم، خود سے ہی اندازے لگا لیتی ہو کہ سامنے والے کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، لگتا ہے ساری عقل اللہ پاک نے تمہیں ہی دے دی تھی، ابرار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو مینہا نے اسے گھورا۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، لگتا ہے جب عقل بڑھ رہی تھی تب تم سو گئی تھی یا پھر کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، یاد کرو شاید یاد آ جائے، اور یہ فضول اندازے لگانا چھوڑ دو، کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، دل و جان سے تمہیں قبول کیا ہے، اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں تو رخصتی کے بعد اچھے سے نیند دلا دوں گا، ابرار نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے بھاری لہجے میں کہا تو مینہا سٹپٹا گئی۔ ہاں بھائی بچوں، کیوں بلایا ہے ہمیں؟ ابا شاہ نے ابرار
جو دیکھتے ہی کہا تو جس نے سب کو لانچ میں بلایا تھا، ڈیڈ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابرار نے ایک نظر مینہا کو دیکھ کر کہا، مجھے بھی بات کرنی ہے۔ معاذ نے جلدی سے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے ابرار بات کر کے پھر میں کروں گا۔ معاذ نے سب کی نظریں خود پہ دیکھ کر مسکراتے کہا، ہاں تو برخوردار، کیا بات کرنی ہے بتاؤ۔ تیمور شاہ نے ابرار سے کہا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ میری مطلب ہے کہ مینہا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ ابرار نے گلا کھنکھارتے کہا اور سب نظر دوڑائی جو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ ابرار نے سب کی ایکسپریشن سے کنفیوز ہوتے پوچھا تو سب ہنس دیے۔ یار اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شہنشاہ شاہ نے مسکراتے کہا تو شاہ نے شکر کا سانس لیا اور مسکرا دیا، جبکہ مینہا آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے اسے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے کھوکھار نظروں سے ابرار پر ڈالی، جو نظریں ملتے ہی مسکرا دیا تھا، تو مینہا پاؤں پٹکتے دندناتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اسرا نے مینہا کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا، جو کاندھے اچکا گئی تھی۔ باقی سب کا دھیان ڈھٹائی سے مسکراتے کہا تو سب ہی اس کے اندازے پر ہنس دیے تھے۔ لو بھائی، یہ دونوں پہلے سے ہی پلان کیے بیٹھے ہیں، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ عباس شاہ نے مسکراتے کہا تو معاذ نے جتاتی نظروں سے مینہا کو دیکھا، جس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ نہیں، مینہا نے چلاتے کہا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا مینہا؟ عنایہ بیگم نے پوچھا تو وہ جو معاذ کی وارن کرتی نظروں سے ڈر رہی تھی، جبراً مسکراتے عنایہ بیگم کو دیکھا۔ کچھ نہیں طاہمہ، وہ مجھے لگا نیچے چوہا ہو شاید اس لیے، مینہا نے کہا اور جلدی سے واک آؤٹ کر گئی۔ ہاں تو بچوں تیاریاں شروع کرو پھر، عباس شاہ نے اٹھتے کہا۔ معاذ اور ابرار کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بانی کہاں ہو یار؟ اذلان نے آفس سے آتے اسے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آنے پر وہ اٹھتے اسے پورے گھر میں ڈھونڈتے کمرے میں آئے، لیکن کمرہ بھی خالی پڑا دیکھ اسے پریشانی ہوئی تو اس نے اپنا فون نکالتے وانیا کو کال کیا۔ ہیلو وانیا، کہاں ہو یار؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اذلان نے کہا، اجی میں اپنی دوست کے گھر ایک پارٹی میں آئی ہوں، تم ایسا کرو باہر سے کھانا کھا کر سو جاؤ، میں لیٹ آؤں گی۔ وانیا نے کہتے ہی کال کاٹ دی۔ اذلان ہیلو ہیلو کر رہ گیا، لیکن اس نے اذلان کی بات نہیں سنی۔ اذلان نے کوفت سے موبائل اسکرین کو دیکھتے بیڈ پر اچھالا اور کوٹ اتارتے ایسے ہی بنا شوز اتارے بیڈ پر سو گیا۔ اذلان کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ابھی اس نے آنکھیں بند کی تھی کہ اس کی آواز پر چونکتے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ مینہا کمرے میں نظریں دوڑاتے اس نے مینہا کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن نظریں ناکام لوٹ آئیں۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے سر جھٹکا اور واپس لیٹ گیا، لیکن اچانک اس کے دماغ میں شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، حمدان اور اسرا کی رخصتی بھی ساتھ ہی تھی۔ مینہا کو ایک پل چین نہیں تھا۔ اب بھی کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے جس سے یہ شادی کینسل ہو جائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسرا نے اسے چکر لگاتے دیکھ پوچھا۔ کیا ہونا ہے؟ کوئی میرا اپنا نہیں ہے، سب بھی اس جلاد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اب مجھے قربانی کا بکرا بنا کر اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بکرا نہیں بکری، اسرا نے اس کی بات کا کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، مینہا نے اس بات میں سر ہلاتے کہا، لیکن جیسے ہی اس کی بات پر غور کیا تو مڑتے ہی اسرا کو گھورا، جو دانت نکال رہی تھی۔ ہاں تم بھی ہنسو مجھ پر، سب پرائے ہو گئے ہیں، کسی کو میرا احساس نہیں ہے، مینہا نے روانسی ہتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری یار، دیکھو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، نکاح کے وقت تم سے پوچھا تو تھا اور تم نے قبول بھی کیا تھا، اب رونا کیسا؟ اسرا نے کہا۔ ہاں غلطی ہو گئی جو ہاں کر دی، وہ جلاد خڑوس چنگیز خاں ہر بار مجھے ہرٹ کرتا ہے اور تمہیں پتہ ہے وہ بہت روڈ ہے، ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، اس کے پاس بالکل دماغ نہیں ہے، دماغ کیا دل بھی نہیں ہے، روڈ، ہارٹ لیس، ان رومانٹک بندہ ہے وہ، مینہا نے روانسی آواز میں کہا۔ بنا یہ جانے کہ اندر آتے معاذ نے اس کی یہ نادر خیالات سن رہا تھا۔ اسرا تو اسے دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئی تھی، جبکہ مینہا بنا پیچھے دیکھے اپنی ہانکے جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرا دل کرتا ہے اس جلاد کا خون پی جاؤں، مینہا نے کہتے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کب آئے؟ مینہا نے اٹکتے حلق تر کرتے کہا۔ تب جب تم میرے لیے اپنے نیک خیالات کا اظہار کر رہی تھی، معاذ نے سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میں مذاق کر رہی تھی اسرا سے، میں ابھی آتی ہوں، مینہا نے اٹکتے جبراً مسکراتے کہا اور باہر جانے لگی، جب معاذ نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ اوہو مذاق؟ تم غالباً میرا خون پینے والی تھی نا، لو پیو میرا خون، معاذ نے اسے اپنے قریب کرتے کہا تو مینہا کے ہوش اڑے تھے، مطلب اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ سٹپٹاتے پیچھے ہونے لگی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ ان رومانٹک ہو، دل نہیں ہے میرے پاس، معاذ نے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا۔
نہیں ہے، اس لیے کہا ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، اب بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ میرا نے اس کے پیروں کو گھڑتے ہوئے مناتے ہوئے شکوہ کیا۔ اچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ڈانٹنے آیا ہوں؟ معاذ نے اس کی چہرے پر جھولتے بالوں کو الٹ کو پیچھے کرتے کہا تو میرہان نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو برا جو کہا ہے تو آپ مجھے ڈانٹیں گے نا؟ اور اگر میں پیار کروں تو؟ معاذ نے اس کی طرف جھکتے کان میں سرگوشی کرتے بھاری لہجے میں کہا تو میرا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ جی؟ میرا نے سٹپٹاتے دھڑکتے دل سے پوچھا تو معاذ نے اپنے ہونٹ اس کے کان کی لو پر رکھے۔ میرا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ معاذ کے ہونٹوں کا سفر گردن کی طرف بڑھا تو میرا کی جان مٹھی میں آئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے میرا نے اسے دور کرنے کی کوشش کی تو معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑتے کمر تیز لگائے تھے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ معاذ نے مسکراتے پیچھے ہوتے اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بے بسی سے کھڑی تھی۔ تمہیں رومانٹک شوہر چاہیے نا، لیکن ایک چھوٹے سے ٹریلر سے ہی تمہاری جان پر بنائی ہے، آگے کیا حل ہوگا؟ بولو۔ وہ بولنا چاہیے جو برداشت بھی کر سکو۔ مسکراتے اس کے شرم سے لال چہرے کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا اور اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے محبت بھرا لمس چھوڑا اور چلا گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ بدتمیز انسان! اور وہ کمینی عذرا، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ میرا نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے غصے سے لال ہوتے کہا اور تن بن کرتے باہر نکل گئی۔ عذرا کمینی، خوددار، دھوکے باز کہاں ہے تو؟ آج میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ دھڑ سے دروازہ کھولتے عذرا کے کمرے میں آتے کہا کیا ہوا میرا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اتنا لال پیلی کیوں ہو رہی ہے؟ عذرا نے واش روم سے نکلتے حیرت سے پوچھا۔ تجھے میں ابھی بتاتی ہوں، تو رک ذرا۔ میرا نے آستینے چڑھاتے دانت پیستے کہا اور اس کی طرف بھاگی۔ ارے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کیا کیا؟ عذرا نے بھاگتے بیڈ کی دوسری طرف جاتے پوچھا۔ کیا کیا ہے دھوکے باز؟ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ کھڑوس میرے پیچھے کھڑا ہے؟ اس چنگیز خاں کے پاس اکیلا چھوڑ کر خود وہاں سے بھاگ گئی؟ تجھ جیسی دوست نما دشمن کے ہوتے دشمنوں کی ضرورت نہیں، میرا نے غصے سے کہا۔ تو عذرا ساری بات سمجھتے کھلکھلا کر ہنس دیا اور اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرا نے آؤ دیکھا نہ تھا تکیہ اٹھاتے اس پر ٹوٹ پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ جنگ میں بدل گیا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا پیشانی کو مسلتے سوچوں میں گم تھا۔ صبح وہ بنا ناشتے کے ہی آ گیا تھا۔ وانیا کو جگایا ناشتے کے لیے لیکن وہ سر منہ لپیٹے سوئی رہی تو ویسے ہی آ گیا اور اب سر میں درد ہو رہا تھا۔ یس کمنگ۔ ابھی وہ پیون سے کھانے کے لیے کچھ منگوانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ جب دستک پر متوجہ ہوتے ہوئے کہا سر مسٹر جیک سے ہماری میٹنگ ہے 12 بجے۔ اس کے سیکریٹری نے اندر آتے کہا اوکے۔ اب کیا ٹائم ہے؟ اذلان نے کہتے گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ 12 تو ہونے والے ہیں۔ تم نے فائلز تیار کر لی؟ جی سر، وہ تو میں نے کل ہی آپ کو دے دی تھی۔ سیکریٹری نے کہا مجھے دے دی تھی؟ اوہ تو میں گھر ہی بھول گیا۔ اچھا ابھی 20 منٹ ہیں، میں فائلز لے کر آتا ہوں، اذلان نے اٹھتے کہا تو سیکریٹری نے سر ہاں میں ہلاتے نکل گیا۔ اذلان نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ارے یار کیا کروں؟ میں بس موقع کی تلاش میں ہوں، جیسے ہی موقع ملے گا اس سائیکو انسان سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ اذلان ابھی کمرے کے دروازے تک ہی آیا تھا کہ آواز سن کر ساکت رہ گیا۔ ارے مجھے پتہ نہیں تھا نا کہ یہ سائیکو ہے۔ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اب اس کے غم میں مجنوں بنا پھرتا ہے، وانی نے خانانہ انداز میں کہا تو اذلان کی کن پٹیاں سرخ ہوئی تھیں۔ ضبط سے اس نے چپڑے بھینچ لیے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس 10 منٹ میں پہنچتی ہوں، وانیا نے مسکراتے کہا۔ ارے بابا کہاں نا، 10 منٹ میں آ رہی ہوں، وانیا نے کہتے پیچھے مڑی تو اذلان پر نظر پڑتی ہی اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، وانیا نے اٹکتے لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ ازی تم کب آئے؟ اس کے چہرے پر تاثرات کا جائزہ لیتے وانیا نے جبراً مسکراتے کہا وہ بس ابھی آیا ہوں۔ تم کس سے بات کری تھی؟ اذلان نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ شکر ہے اس نے سنا نہیں، وانیا نے دل میں کہا اور مسکرا کر اذلان کو دیکھا۔ وہ میری دوست تھی، اس سے بات کر رہی تھی۔ تم آج جلدی آ گئے؟ ہاں میں ایک فائل بھول گیا تھا، بس وہی لینے آیا تھا، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میں ڈھونڈ کے دیتی ہوں، وانیا نے کہتے فائلز ڈھونڈنے لگی۔ مل گئی، یہ لو تمہاری فائل اذلان کی طرف بڑھاتے مسکراتے سے کہا تو اذلان نے فائلز لی اور چلا گیا۔ شکر ہے بچ گئی، وانیا نے اس کے جاتے ہی شکر کا سانس لیا اور موبائل دیکھا جہاں میسج آئے ہوئے تھے۔ موبائل کو رکھتے کبرڈ سے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ ارے مجھے پتہ نہیں تھا نا یہ سائیکو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اب اس کے غم میں مجنوں بنا پھرتا ہے۔ اذلان گاڑی میں آ کر بیٹھا، وانیا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بھر آئے، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس نے مینا کو طلاق دے کر بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔
शाह हवेली में आज रस्म मेहंदी थी। पूरी शाह हवेली को लाइटों और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। चूंकि निकाह हो चुका था तो मीना, असरा और मीरा की मेहंदी थी। मीना और अबरार को एक साथ बिठाया गया था। ऐसे ही मीरा, मुआज़, हमदान और असरा को भी एक साथ बिठाया गया था। तीनों दुल्हनों का सेम शरारा था, फूलों के जेवर थे, जबकि दूल्हे तीनों सेम ड्रेस कमीज़ में थे। मेहंदी की रस्म शुरू की गई थी। पहले अबरार और मीना को मेहंदी लगाई गई, उसके बाद मीरा, मुआज़, हमदान और असरा को। आप इंसान बनकर नहीं बैठ सकते, मीरा ने जबरन सबको मुस्कुरा कर देखते, दांत पीसते कहा तो मुआज़ जब से बैठा था उससे तंग किया जा रहा था। कभी हाथ पकड़ लेता तो कभी कमर पर हाथ रख देता। मीरा बेचारी तंग आ गई थी उससे। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं साइको हूँ, नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मुआज़ ने सामने देखते मुस्कुराकर कहते उसकी तरफ देखा जो खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी। मुआज़ ने उसे देखकर आँख विंक करते मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ अबरार की नज़रें मीना पर से हट नहीं रही थी। मीना उसकी नज़रों से तंग आते खौफज़दा सामने देख रही थी। ये सामने क्यों नहीं देख सकते? सरसरी नज़र अबरार पर डालते दिल ही दिल में कहा, आज मेरी नज़रें कोई और मंजर देखने से कासिर है। जब मेरी दुनिया मेरे सामने है तो मैं कहीं और कैसे देखूं? अबरार ने मुस्कुराते लहजे में कहा तो मीना साकित रह गई। इसने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? क्योंकि तुम्हारा दिल अब मेरा हो चुका है, हर खबर मेरे दिल तक पहुंचा देता है। अबरार ने फिर से कहा तो मीना सटपटा कर रह गई। ये तेरी मोहब्बत की ही इनायतें हैं हम पर, तेरे ख्यालों में गुम होकर हम अपने भी नहीं रहते। आज शाह हवेली में गहमा गहमी मची हुई थी। सभी बारात की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मीना, मीरा और असरा को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। सभी मसरूफ़ थी। इनाया बेगम सब इंतज़ामात का जायज़ा लेते अबरार के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अबरार बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इनाया बेगम उसके कमरे में आई तो उसे अपने ऐसे बैठे देखकर पूछा। जी मॉम, बस अभी आता हूँ, अबरार ने मुस्कुराते कहा। बेटा जल्दी करो, दुल्हन तैयार हो गई है, मेहमान आना शुरू हो गए हैं और यहाँ दूल्हे भी ऐसे ही बैठे हैं। इनाया बेगम ने मुस्कुराते कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हारे डैड को देख लें। उसके कंधे पर हाथ रखे कहती इनाया बेगम बाहर चली गईं। फाइनली आज तुम मेरी हो जाओगी, मेरी मलकियत बनकर, मेरी शहजादी बनकर। अबरार ने मुस्कुराते मीना की तस्वीर को देखकर सोचते कहा और नफिल नमाज शुक्राने के अदा किए। उसके बाद तैयारी की। आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। उसकी ज़िंदगी उसको सौंपी जा रही थी। ये सोच कर ही उसकी रूह तक सरशार हो गई थी। सब मेहमान आ चुके थे। अब अबरार ब्लैक शेरवानी पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। मुआज़ ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, वो भी किसी से कम नहीं लग रहा था। जबकि हमदान ने ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी। तीनों ही शहजादे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही दुल्हने को लाया गया था। सबसे पहले मीना की एंट्री हुई, जो रेड कलर के लहंगे में भारी जेवरात पहने रिवायती दुल्हनों की तरह सजी आसमान से उतरी हूर लग रही थी। अबरार की नज़रें उस पर ठहरी गई थी। फूलों की रौश पर चलते वो खुद एक गुलाब का फूल लग रही थी। अबरार उठते स्टेज से उतरते उसकी तरफ बढ़ा। सभी मुस्कुराते उसे देख रहे थे। मीना के पास जाते अबरार ने मुस्कुराते उसके सजे संवरे रूप को, जो कि पलकों का दिखा, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते उसका मेहंदी और चूड़ियों से सजा मोमी हाथ थामा। मीना की पलकें लरजने लगी थी और कदम चलने से इनकार हो गए थे। मीना, इतने हथियारों से लैस होने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कत्ल करने को तुम्हारी एक निगाह ही काफ़ी है। उसकी तरफ झुकते अबरार ने मखमूर लहजे में कहा तो मीना ने पलकें उठाते उसे देखा। उफ़, ये कातिल निगाहों के वार किसी दिन उस नाचिस का काम तमाम कर देंगे। उसके ऐसे देखने पर अबरार ने अपने दिल पर हाथ रखते कहा तो मीना सटपटाती नज़रें झुका गई। उसके बाद मीरा और असरा की एक साथ एंट्री हुई थी। उन दोनों ने सेम ड्रेस पहनी हुई थी। मीरा की ऑफ वाइट कलर की, जबकि असरा की मैरून कलर की थी। उन दोनों को देखते मुआज़ और हमदान की नज़रें साकित हुई थी। वो दोनों लग ही इतनी प्यारी रही थी कि उन दोनों की नज़रें ही नहीं हट रही थी। तीनों जोड़ियां ही एक से एक बढ़कर लग रही थी। जंगली बिल्ली इंसानों वाले रूप में बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। मीरा मुआज़ के पास बैठी तो मुआज़ ने उसकी तरफ झुकते मुस्कुराते कहा तो मीरा खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? जानता हूँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अब क्या नज़र लगाने का इरादा है? उसने खुद को घूरते देखकर मुआज़ ने आईब्रो उचकाते कहा तो मीरा ने सामने देखते उसके पैर पर अपना हाई हील वाला पैर मारा। मुआज़ होंठ भींचते उसे घूर कर रह गया। दूसरी तरफ हमदान असरा के कानों में सरगोशियाना कर रहा था, जिसे सुनते वो शर्म से सुर्ख होते सर झुका गई थी।